برادران ملت اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے مجھے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ تمام لوگوں پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت پر۔ آپ کی شہادت کیسے ہوئی اور آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو بلا کسی تاخیر کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ملاحظہ کریں عزیزان ملت اسلام، جب امام حسین مدینہ منورہ سے ہجرت فرما کر مکۃ المکرمہ آ گئے تو کوفے والوں کو جب معلوم ہوا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ ہجرت فرما گئے، تو عزیزان ملت اسلام کوفیوں نے خط بھیجنا شروع کیے امام حسین کے پاس، سید الشہداء کے پاس۔ خط میں لکھا تھا کہ امام علی مقام، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ سے عشق کرنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام، آپ یہاں کوفے میں آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یزید کی بیعت قبول نہیں، ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے۔ عزیزان ملت اسلام، تقریباً 12,000 خطوط آپ کو کوفے والوں نے بھیجے، لیکن مکۃ المکرمہ والوں نے آپ سے کہا، مکے والوں نے آپ سے کہا، اہل مکہ نے کہا، حضور آپ وہاں نہ جانا، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے والد امیر المؤمنین حضرت علی شیر خدا کو وہیں پہ قتل کیا گیا اور آپ کے بھائی امام حسن کو وہیں پہ زہر دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلام، خطوں کا سلسلہ جاری ہے، کوفے والے خط بھیج رہے ہیں، امام حسین کو کوفے آنے سے اہل مکہ روک رہے ہیں۔ اب آخر میں کوفے سے خط آتا ہے، اس خط کی تحریر یہ تھی کہ امام پاک، اگر آپ کوفے میں نہیں آئے، اگر آپ کوفے میں نہیں آئے تو ہم یزید کی بیعت کر لیں گے، اور میدان محشر میں رب تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا کہ تم نے یزید کی بیعت کیوں کی، تو ہم کہہ دیں گے مولا ہم نے تیرے محبوب کے نواسے کو بلایا تھا لیکن تیرے محبوب کا نواسا نہیں آیا، اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کرنا پڑی۔ عزیزان ملت اسلام، جب امام حسین نے یہ خط پڑھا تو آپ نے کہا اب مجھے جانا ہی پڑے گا، تو مکے والوں نے کہا حضور آپ کسی کو بھیج دیجئے گا۔ تو امام حسین نے فیصلہ کیا اور امام مسلم بن عقیل، جو آپ کے والد گرامی حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل کے بیٹے تھے حضرت مسلم، حضرت امام مسلم بن عقیل کو روانہ کیا، کہا جاؤ بھائی وہاں جا کے حالات کا جائزہ لینا، محال کو دیکھنا، اگر حالات اچھے ہوں، لوگ اہل بیت کے محب ہوں تو مجھے خبر کر دینا، خط کے ذریعے میں بھی آ جاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلام، حضرت امام مسلم بن عقیل امام حسین کے حکم پر اپنے ساتھ آپ کے 2 بیٹے تھے حضرت محمد اور ابراہیم، ننھے ننھے بچے تھے، باپ سے بڑی محبت تھی، بڑا عشق تھا۔ آپ کوفے کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب کوفے میں آپ داخل ہوئے تو کوفے والوں نے بڑا اچھا استقبال کیا، نعرے بلند کیے، صدائیں لگائیں۔ ہر کوفی چاہتا تھا کہ امام مسلم بن عقیل میرے گھر ٹھہریں، امام مسلم بن عقیل میرے دسترخوان پر آئیں، امام مسلم بن عقیل میرے گھر قیام کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی محبت تھی، بڑا عشق تھا اور کافی کثرت سے زیادہ تعداد میں لوگ بیعت کرنا شروع کر دی۔ تقریباً 12,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے دست اقدس پر امام حسین کی بیعت قبول کی۔ عزیزان ملت اسلام، جب امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ ماحول اچھا ہے، لوگ بیعت کر رہے ہیں، تو آپ نے امام حسین کو خط لکھ دیا، بھائی یہاں کا ماحول اچھا ہے، یہاں کے سارے لوگ اہل بیت کے محب ہیں، اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، دعوے کر رہے ہیں کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، آپ پر اپنا مال قربان کر دیں گے۔ عزیزان ملت اسلام، اس کے بعد جب آپ کوفے میں پہنچ گئے اور لوگ آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت قبول کرنے لگے،
تو وہاں کی جو گورنر تھے نعمان بن بشیر، ان کے پاس ایک یزید کا جاسوس رہتا تھا۔ اس نے یزید کو خبر کر دی، خط لکھا امیر المؤمنین یہاں پہ حضرت امام مسلم بن عقیل آ گئے ہیں اور وہ امام حسین کی بیعت قبول کروا رہے ہیں، اور کافی کثرت سے لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں، اور آپ کا جو گورنر ہے نعمان بن بشیر یہ کوئی سختی نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے اور انہیں اہل بیت سے عشق تھا، اہل بیت سے محبت کرتے تھے، عاشق اہل بیت تھے۔ عزیزان ملت اسلام، تو یزید نے بصرہ کا اس وقت گورنر تھا ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ جاؤ اور نعمان بن بشیر کو معزول کرو اور وہاں کا گورنر بن کے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر لوگوں کو بیعت کرنے سے روکو، اور جو نہ مانے اسے قتل کر دو۔ عزیزان ملت اسلام، اب یہ ابن زیاد بصرہ اپنے بھائی کو گورنر بنا کر کوفے کی جانب روانہ ہوا کچھ افرادوں کے ساتھ۔ تو عزیزان ملت اسلام، یہ چالاک بہت تھا، کافی ہوشیار تھا، تو اس نے سوچا کہ اگر میں ایسے ہی داخل ہو گیا تو لوگ مجھے پہچان لیں گے اور ان کا غصہ مجھے کھا جائے گا، میں مارا جاؤں گا۔ تو یہ رات کے حصے میں، شام کے مغرب اور عشاء کے درمیان کے حصے میں، یہ حجازی کے راستے سے حجازی لباس پہن کر گیا۔ اس نے اپنے چہرے پہ پردہ ڈالا، اونٹ پر سوار ہو کے یہ کوفے میں داخل ہوا۔ تو لوگ منتظر تھے امام حسین کے، انتظار کر رہے تھے کہ امام پاک آتے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلام، جب یہ کوفے میں داخل ہوا تو لوگوں نے نعرے بلند کیے کہ امام حسین آ گئے، نبی کے نواسے آ گئے، استقبال کیا، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ یزید ظالم ہے، یہ یزید ظالم نے بھیجا ہوا ابن زیاد ہے، عبید اللہ ابن زیاد۔ عزیزان ملت اسلام، اسی طرح یہ گورنر ہاؤس تک پہنچ گیا۔ گورنر ہاؤس پہنچنے کے بعد جب یہ اترا، اندر داخل ہو کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے، امام پاک نہیں ہے، امام حسین نہیں ہے۔ تو سارے کے سارے لوگ بہت مایوس ہوئے، مایوس ہونے کے بعد اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ صبح کو عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے کے بڑے بڑے لوگوں کو، سرداران کو، بہت بڑے بڑے اشراف کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ میں یزید کا بھیجا ہوا کوفے کا نیا گورنر ہوں، نعمان بن بشیر کو معزول کیا گیا ہے اور مجھے کوفے کا گورنر بنایا گیا ہے، اور مجھ سے کہا گیا ہے جو امام مسلم بن عقیل کی بیعت کرے اس کو قتل کر دیا جائے، اور جو اس سے پرہیز کرتا ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بخش دیا جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بیوی بچے بخش دیے جائیں، تمہارے رشتہ دار بخش دیے جائیں، تو اپنے رشتہ داروں سے کہو، اپنے گھر والوں سے کہو، اپنے قبیلے والے سے کہو کہ امام مسلم بن عقیل کی بیعت قبول نہ کریں، امام مسلم بن عقیل کو پناہ نہ دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس عبید اللہ ابن زیاد نے کافی ڈرا دیا، کافی دھمکایا سرداران کو کہ تم سمجھتے ہو کہ میں چند آدمیوں کے ساتھ آیا ہوں، لیکن یزید کی فوجیں آ رہی ہیں ملک شام سے۔ اس طرح ڈرا دیا تھا، کوفی ڈر گئے سارے کے سارے سرداران۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ اگر تم ہمارے جان کی سلامتی چاہتے ہو، اگر تم ہماری زندگی چاہتے ہو تو امام مسلم بن عقیل سے دوری بنا لو، امام مسلم بن عقیل کو چھوڑ دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو لوگ منتشر ہو گئے، لوگ منتشر ہو گئے۔ امام مسلم بن عقیل کے لیے جو پلکے بچھائے ہوئے تھے، جو یہ کہتے تھے امام مسلم بن عقیل آپ ہمارے یہاں ٹھہریں، آپ ہمارے دسترخوان پہ ٹھہریں، آج وہ لوگ امام مسلم بن عقیل کو دھوکہ دیا، آج ان لوگوں نے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ تاریخ میں آیا کہ امام مسلم بن عقیل نے جب مغرب کی نماز پڑھائی تو 500 لوگ کوفے کی جامع مسجد میں آپ کے پیچھے تھے، لیکن جب سلام پھیرا تو کوئی نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا۔ اس طریقے سے دھوکہ دیا گیا امام مسلم بن عقیل کو۔ عزیزان ملت اسلام، اس کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل ہانی بن عربہ جو اہل بیت کے محب تھے، اہل بیت کے عاشق تھے، ان کے مکان پہ ٹھہرے۔
ان کے مکان پہ ٹھہرے حضرت امام مسلم بن عقیل۔ تو عزیزان ملت اسلام، انہوں نے جب دیکھا کہ امام مسلم بن عقیل میرے گھر مہمان بن کر آئے، ہانی بن عربہ نے دیکھا تو آپ نے انہیں ٹھہرا لیا اور اپنے گھر میں روک لیا۔ اب ابن زیاد جو تھا اس نے کہا امام مسلم بن عقیل کو ڈھونڈا جائے۔ امام مسلم بن عقیل کی تلاش کر رہا تھا لیکن امام مسلم بن عقیل نہیں مل رہے تھے۔ تو عزیزان ملت اسلام، ہانی بن عربہ سے ابن زیاد کے بھی تعلقات تھے پرانے۔ تو ہانی بن عربہ نے ابن زیاد سے کہا کہ میں بیمار ہوں، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اس نے ہانی بن عربہ کو بلایا لیکن ہانی بن عربہ نے بیماری کا بہانہ کر دیا، اس کے پاس نہیں گئے۔ اس لوگوں سے معلوم ہوا ابن زیاد کو کہ ہانی بن عربہ ٹھیک ہیں۔ عزیزان ملت اسلام، تو اس ابن زیاد نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے ایک معقل نام کے غلام کو بھیجا جسے 3000 درہم دیے۔ تو یہ معقل نامی جو غلام تھا یہ سب سے پہلے کوفے کی جامع مسجد میں گیا۔ جامع مسجد میں جانے کے بعد اس نے ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ نورانی ہے۔ عزیزان ملت اسلام، یہ ایک بزرگ تھے حضرت مسلم بن اوسجہ۔ اس نے حضرت مسلم بن اوسجہ سے کہا میں ملک شام سے آیا ہوں، اہل بیت کا عاشق ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ ایک بزرگ یہاں مکۃ المکرمہ سے آئے ہیں اور وہ امام حسین کی بیعت قبول کر رہے ہیں۔ میں ان کی بارگاہ میں کچھ چھوٹا سا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلام، تو حضرت مسلم بن اوسجہ نے کہا یہاں مسجد میں کافی لوگ تھے لیکن تم نے مجھ سے ہی کیوں کہا اور لوگوں سے کیوں نہیں کہا؟ عزیزان ملت اسلام، تو اس معقل نام کے غلام نے آپ سے فرمایا مجھے آپ کے چہرے سے نورانیت نظر آ رہی تھی، آپ کے چہرے سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ آپ عاشقان اہل بیت ہیں۔ عزیزان ملت اسلام، تو اس نے حضرت مسلم بن اوسجہ کو اپنی باتوں میں بہلا پھسلا لیا۔ آپ حضرت امام مسلم بن عقیل کے پاس اسے لے گئے۔ اس نے حضرت امام مسلم بن عقیل سے کہا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں اور یہ کچھ نذرانہ ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے 3000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ عزیزان ملت اسلام، اس کے بعد اس کا آنا جانا حضرت امام مسلم بن عقیل کے پاس لگا رہا۔ صبح کو سب سے پہلے آتا تھا اور شام کو سب سے بعد میں جاتا تھا، اور جو بھی کچھ ہوتا تھا اس کی خبر یہ ابن زیاد تک پہنچا دیتا تھا۔ اب ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ ہانی بن عربہ کے یہاں امام مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو ہانی بن عربہ کو ابن زیاد نے بلایا۔ بلانے کے بعد حضرت ہانی بن عربہ گورنر ہاؤس عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گئے۔ تو عزیزان ملت اسلام، عبید اللہ ابن زیاد کو ہانی بن عربہ نے سلام کیا لیکن اس نے جواب نہیں دیا اور کہا کہ تم مجھے سلام کرتے ہو اور اپنے گھر کو باغیوں کا اڈا بنا رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلام، تو ہانی بن عربہ نے کہا میں نے کسی باغی کو اپنے گھر میں نہیں ٹھہرایا۔ کہا تم نے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے اور یہاں مجھ سے سلام کرتے ہو، یہاں مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ کہا نہیں میں نے نہیں رکھا ہے۔ تو پھر یزید نے معقل نام کے غلام کو بھیجا، اس کے سامنے لایا گیا۔ ہانی بن عربہ کی پھر کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ تو ہانی بن عربہ نے کہا کہ میں نے امام مسلم کو بلایا نہیں تھا بلکہ وہ آ گئے تھے اور وہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، خاندان رسالت کے افراد ہیں، اور جو مہمان بن کر میرے یہاں خاندان رسول کا بندہ آئے تو میں اسے گھر سے نہیں نکال سکتا۔ عزیزان ملت اسلام، ہانی بن عربہ نے کہا اگر آپ چاہتے ہو تو میں انہیں اپنے گھر سے نکال سکتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلام، ہانی بن عربہ کو اس نے بہت بری طریقے سے مارنے کے بعد قید خانے میں ڈال دیا۔ اب یہ خبر پھیل گئی کہ ہانی بن عربہ شہید ہو گئے۔
ہانی بن عروہ کا قتل کر دیا گیا۔ جب لوگوں میں یہ خبر پھیلی تو لوگوں میں غصہ آ گیا۔ ہانی بن عروہ کا بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت بڑا خاندان تھا، تو 40,000 لوگوں نے گورنر ہاؤس کا گھیرا کر لیا، گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا، گورنر ہاؤس کو گھیر لیا، جس میں امام مسلم بن عقیل بھی تھے۔ عزیزان ملت اسلام، تو ابن زیاد نے دیکھا کہ حالات بگڑ رہے ہیں، تو اس نے قاضی شریح سے اعلان کروایا، قاضی شریح ان سے کہو کہ ہانی بن عروہ قتل نہیں کیے گئے بلکہ وہ زندہ ہیں، کچھ معاملے کی وجہ سے انہیں پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلام، تو قاضی شریح نے دیکھا، ہانی بن عروہ کو دیکھنے گئے تو ہانی بن عروہ نے کہا، قاضی شریح آپ میرے خاندان والوں سے کہہ دو، میرے حالات بتا دو، وہ چند لوگ آ جائیں گے، مجھے یہاں سے باہر نکال لیں گے۔ لیکن قاضی شریح کے ساتھ ابن زیاد نے ایک سپاہی بھیجا تھا جو آپ کی گردن پر تلوار رکھے ہوئے تھا، کہا تھا کہ اگر یہ سچ بولیں تو ان کی گردن اڑا دینا، قتل کر دینا۔ عزیزان ملت اسلام، مجبوری میں قاضی شریح نے اعلان کر دیا کہ ہانی بن عروہ قتل نہیں کیے گئے بلکہ وہ زندہ ہیں، کچھ معاملے کی وجہ سے انہیں پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ تو سارے کے سارے 1 2 3 4 5 کر کے لوگ منتشر ہو گئے، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ عزیزان ملت اسلام، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب امام مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ آپ جہاں لوگ دسترخوان پر آپ کو بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ امام مسلم ہمارے دسترخوان پہ بیٹھے، اور آج وہی لوگ آپ کو کھانا کھلانے کے لیے تو بہت دور کی بات، گھر میں گھسانے کے لیے تک راضی نہیں ہے۔ سب نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے کہ مسلم بن عقیل ہمارے پاس نہ آ جائیں۔ یہ کوفیوں نے اتنا برا دھوکہ، اس طریقے کا دھوکہ دیا، اس طرح دھوکہ دیا حضرت امام مسلم بن عقیل کو۔ تو آپ نے ایک تاریخ میں آیا ہے، بوڑھی عورت تھی جس کا نام توعا تھا، اس کے دروازے پہ گئے، اس سے کہا، اے بوڑھی عورت کیا پانی مل سکتا ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے آپ کو پانی پلایا، آپ نے پانی پیا۔ عزیزان ملت اسلام، آپ وہیں کھڑے رہے تو اس عورت نے کہا، جو توعا نام کی بوڑھی عورت تھی، آپ نے پانی پی لیا، اب آپ جاتے کیوں نہیں؟ کہا میں کہاں جاؤں؟ کہا اپنے گھر جائیں۔ کہا میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں پردیسی ہوں۔ عزیزان ملت اسلام، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ تو امام مسلم بن عقیل ہیں، خاندان رسول سے تعلق رکھتے ہیں، اس نے کہا میری قسمت جاگ گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس نے اپنے گھر میں حضرت امام مسلم بن عقیل کو ٹھہرا لیا۔ اس بڑھیا کا ایک بیٹا تھا، وہ بڑا ظالم تھا۔ اس نے دیکھا کہ میری ماں ایک کمرے میں بار بار چکر لگا رہی ہے۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، اے ماں اس کمرے میں کون ہے، کون ٹھہرا ہے؟ عزیزان ملت اسلام، تو اس کی ماں نے کہا بیٹا یہ راز کی بات ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے نہیں بتاؤں گا۔ اس کی ماں نے کہا اپنے گھر میں آج ہماری قسمت جاگ گئی ہے، آج ہمارا قسمت کا ستارہ عروج پر ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ہمارے گھر خاندان رسالت کا ایک شخص آ گیا ہے، اس کے قدم آ گئے ہیں، حضرت امام مسلم بن عقیل ہیں۔ جب اس نے یہ سنا تو یہ خبر جا کے محمد ابن اشعث کو دے دی۔ اس نے یہ خبر ابن زیاد کو دے دی۔ ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کے ساتھ کچھ فوج کو بھیجا، ایک دستہ بھیجا سپاہیوں کا۔ ایک دستہ جب توعا نام کی عورت کے گھر گیا، امام مسلم بن عقیل نے ان سے جنگ کی۔ اس طریقے سے آپ نے جنگ کی جیسے کوئی شیر ببر بھیڑیوں کے اوپر ٹوٹ پڑا ہو۔ عزیزان ملت اسلام، چھکے چھڑا دیے یزیدیوں کے، ابن زیاد کے دستے کے، قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ تو ابن اشعث جو تھا اس نے آپ کو امان دی، کہا ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے بلکہ آپ ہمارے ساتھ گورنر ہاؤس چلیں،
امان دی، میں ہم آپ کو امان دیتے ہیں کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، وہاں کوئی کسی معاملے پہ بات کرنی ہے وہاں بات کر کے صلح ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلام، حضرت مسلم بن عقیل ٹھہر گئے۔ اس جنگ میں آپ کے ہونٹ پر تلوار سے وار ہوا تھا، عزیزان ملت اسلام، ہونٹ کٹ گیا تھا۔ اب آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے ابن اشعث کے دستے کے ساتھ گورنر ہاؤس جا رہے ہیں۔ اب گورنر ہاؤس جاتے وقت ابن اشعث کے ایک سپاہی نے چپکے سے آپ کی جو کمر میں تلوار لٹک رہی تھی اس کو نکال لیا۔ آپ سمجھ گئے کہ انہوں نے پہلے دھوکہ دیا، اب بھی دھوکہ دیں گے مجھے۔ عزیزان ملت اسلام، جب آپ گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے تو پھر ابن زیاد سے بحث و مباحثت ہوئی۔ آپ کا ایک محب تھا، ایک عاشق تھا اہل بیت کا گورنر ہاؤس میں، آپ نے پانی مانگا، اس نے پینے کے لیے پانی دیا۔ عزیزان ملت اسلام، جب آپ پانی پینے کے لیے اپنے منہ تک لے جاتے تو ہونٹ کٹ چکا تھا، خون ٹپک کر پانی میں گر جاتا، آپ پانی پھینک دیتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسی ہوا تو عزیزان ملت اسلام، ایک مرتبہ آپ کا دانت ٹوٹ کر اس کٹورے میں گر گیا جس کے اندر پانی تھا۔ آپ نے وہ کٹورا پھینک دیا، کہا کہ اب مجھے یہاں کا پانی نہیں پینا، بلکہ اب میں اپنے نانا کے ہاتھ جام کوثر پیوں گا۔ عزیزان ملت اسلام، تو ابن زیاد نے آپ کو یہ سزا دلوائی، جلادوں سے کہا کہ انہیں گورنر ہاؤس کے گیٹ سے نیچے پھینک دیا جائے، اس طریقے سے کہ ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ تو آپ حضرت امام مسلم بن عقیل کو جلادوں نے گورنر ہاؤس کے گیٹ کے اوپر سے نیچے پھینکا اور آپ شہید ہو گئے۔ آپ نے شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میدان کربلا کے پہلے شخص تھے، سب سے پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی۔ یہ کربلا کا پہلا شہید تھا۔ عزیزان ملت اسلام، اللہ رب العزت ہم سب کو شہداء کی شہادت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا ہم سب کو امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔